الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی بخاری شریف میں دوسری عادت، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے وہ شیوخ جن کے بارے میں بعض ائمہ نے کلام کیا ہو کا مطلب یہ ہے کہ ان کا حافظہ ٹھیک نہیں اور یا ان کی طبیعت وہمی ہے، اس طرح کر کے یعنی جرح کسی طرح کی موجود ہو تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ان سے بہت کم روایت کرتے ہیں، یعنی جو بالکل مجروح ہیں ان سے تو روایت ہی نہیں کرتے۔ تو جن کے بارے میں بعض ائمہ نے، سب نے نہیں، بعض ائمہ نے کلام کیا ہو، یعنی تھوڑی بہت معمولی جرح ہو، تو امام بخاری کے نزدیک اگرچہ وہ جرح ثابت نہیں ہے لیکن پھر بھی ان سے امام بخاری بہت تھوڑی حدیثیں روایت کرتے ہیں، اور جو روایت کرتے ہیں پھر ان کی تقویت کے لیے امام بخاری ساتھ متابعات کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ آگے آئے گا تابعہ فلان، اور متابعت تامہ متابعت ناقصہ قسمیں اس کی آئیں گی۔ بہرحال یہ ہے کہ جو کچھ بھی کمزور شیوخ ہیں ان سے امام بخاری بہت کم حدیث روایت کرتے ہیں، جو امام بخاری کے نزدیک اس جرح کی وجہ سے دائرہ قوی سے نکلے نہیں ہیں، یعنی ضعیف نہیں ہے وہ امام بخاری کے نزدیک، لیکن پھر بھی ان پر کچھ جرح موجود ہے تو امام بخاری ان سے بہت کم احادیث روایت کرتے ہیں، اور جو روایت کرتے ہیں ان کی تقویت کے لیے پھر ساتھ متابعات کا ذکر کرتے ہیں، متابعات، تاکہ وہ جو تھوڑی بہت ان کی شخصیت پر جرح ہے وہ کمی متابعات سے پوری ہو جائے۔ تیسری عادت، اب یہ سب کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ امام بخاری کا دوسرے لفظوں میں جو انداز تصنیف ہے یہ صرف بخاری شریف کے لحاظ سے اکثر باتیں، باقی کتابوں میں انداز وہ اس سے مختلف بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بخاری شریف میں جو آپ کی عادات ہیں یعنی طرز تصنیف ہے۔ تیسرا ہے حدیث کو مختصر کرنا، اختصار الحدیث، یعنی مختصر اس کا ٹائٹل ہے اختصار الحدیث۔ تو اس پر بھی ویسے تو اعتراض ہو سکتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کیا اختیار ہے کہ ایک لمبی حدیث کو چھوٹا کریں، ان کو تو چاہیے کہ جتنی ہے اتنی ہی روایت کریں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو اس فرمان کے شروع سے کچھ کاٹ دینا یا آخر سے کچھ کاٹ دینا یا شروع سے روایت کرنا درمیان سے کاٹ دینا، یہ تو
صحیح نہیں ہے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت ہے کہ آپ نے بہت حدیثیں مختصر بھی لکھی ہیں۔ تو یہ اختصار حدیث کا سبب کیا ہے جو آپ کی عادت کریمہ بخاری شریف میں پائی گئی ہے؟ اس کے اسباب میں سے جو سب سے بڑا سبب ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہی حدیث میں جب حدیث کا کچھ حصہ موقوف ہو اور کچھ حصہ مرفوع ہو، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے مرفوع حصے کو صرف مرفوع حصے کو ذکر کر دیتے ہیں، باقی کو کاٹ دیتے ہیں۔ باقی کو کاٹتے کیوں ہیں کہ اس کا تعلق آپ کی کتاب کے موضوع سے نہیں، چونکہ کتاب کا نام ہے الجامع الصحیح المسند من قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و فعلہ و تقریرہ، تو جو موقوف ہے وہ صحابی تک رک جاتی ہے، اور مرفوع وہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس بنیاد پر ایسی حدیث کہ جس کا کچھ حصہ موقوف ہے اور کچھ حصہ مرفوع ہے، یعنی اس میں کچھ حصہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی گفتگو ہے اور کچھ حصہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہے، تو اس مجموعی حدیث میں سے جو مرفوع ہے یعنی قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صرف اس کو لے کر باقی کو حذف کر دیتے ہیں، چونکہ ان کا موضوع کتاب کا یہ ہے کہ مرفوع احادیث جو مسند ہوں، صحیح ہوں، ان کو ذکر کیا جائے۔ اب اس کی ایک مثال دیکھو، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 999، یہ اپنی نکال لو کہ تب اجرا ہوگا۔ تو یہ تو اس دن کہا تھا کہ دوسری کا بھی آ سکتا ہے دوسری کسی کے پاس بھی نہیں؟ اچھا اچھا، چلو ایک جائے نا، 3 4 لے آؤ، ایک دیکھ لو، پھر عادل وہاں سے جاؤ، جلدی لے کے آؤ۔ اچھا جی، تو ایک اب دکھانی ہے وہ جو انہوں نے مختصر ذکر کی ہے، تو پہلے جو مفصل ہے وہ سن لو پوری، کہ ایک شخص آیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، اس نے کہا کہ میں نے اپنا غلام آزاد کیا ہے۔
تو غلاموں کی قسمیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں. تو غلام ایسا تھا کہ جس کو مالک نے سائبہ بنایا ہوا تھا، سین کے ساتھ سائبہ. سائبہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ لا ولاء لأحد علیک، کہ تجھ پر کسی کی کوئی ولا نہیں ہے. یہ اسے کہا، یا ویسے کہا انت سائباتن یا انت سائبن. تو یہ تم نے سراجی میں پڑھا کہ ولا یوں ہی ہے جیسے نسب ہے، یعنی نسب کی بنیاد پر جیسے ورثہ ملتا ہے کہ جس کا بیٹا ہے اپنے باپ کی وفات کے بعد، ایسے ہی جس کا غلام ہو اور وہ اس کو آزاد کر دے، موتق ہو، تو اس کی وجہ سے پھر وراثت بھی ملتی ہے. اور وہ اصل میں وراثت جو موتق ہے اس کی، کہ جب وہ فوت ہوگا تو اس کے ورثاء میں سب سے پہلے جو موتق ہے، آزاد کرنے والا، اس کو بھی رکھا جائے گا. تو آزاد کرنے والے نے آزاد کیا، اور اس طرح آزاد کیا کہ اسے سائب یا سائبہ بنایا. تو ایسی صورتحال کے اندر وہ غلام جب فوت ہوا اور اتفاق یہ تھا کہ اس کا کوئی وارث نہیں تھا، تو اب اس کا ورثہ کسے ملے گا؟ جس نے اس کو سائب بنایا. یعنی ایک تو ہے مطلقاً آزاد دینا، اور ایک ہے کہ سائب کی شکل میں آزاد کرنا. مطلقاً آزاد کرے گا تو پھر تو الولاء لمن اعتق، یہ حدیث شریف ہے کہ ولا اس کے لیے ہے جس نے آزاد کیا. اچھا جی، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے جب یہ مسئلہ پوچھا گیا کہ غلام آزاد کیا تھا صاحب کی شکل میں اور اب وہ فوت ہو گیا ہے، یہ آزاد کرنے والا مسئلہ پوچھ رہا ہے کہ وہ غلام فوت ہو گیا ہے اور اس کا کوئی وارث نہیں ہے، تو اس کا مال جو ہے کیا اس کا میں وارث بن سکتا ہوں؟ کیونکہ اگر مطلقاً آزاد کیا ہوتا تو اس سے تو ولا ثابت ہوتی تو ورثہ ثابت ہوتا. تو اس کو صاحب بنایا گیا، اور صاحب کا مطلب یہ ہے کہ آزاد کرتے وقت کہا گیا کہ تیری کسی کو ولا نہیں ملے گی، تجھ پر کسی کی ولا نہیں ہے، یعنی تیرا ورثہ موتق کو نہیں ملے گا. اب وہ فوت ہو گیا ہے اور اس کا ویسے کوئی وارث نہیں ہے، تو اب کیا میں نے جو آزاد کیا اس کو صاحب بنا کر، تو میں اس کا ورثہ لے سکتا ہوں یا نہیں لے سکتا؟ اچھا جی، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جواب دیا، ان اہل الاسلام لا یسیبون، کہ یہ جو طریقہ تیرا ہے یہ تو غلط ہے، کہ اہل اسلام جو ہیں وہ اس طرح غلاموں کو آزاد نہیں کرتے صاحب بنا کر، یعنی یہ اہل جاہلیت کا طریقہ ہے. لیکن فرمایا فَأَنْتَ وَلِيُّ نِعْمَتِهِ فَلَكَ مِيرَاثُهُ، تم اس کے ولی نعمت ہو،
یعنی جو طریقہ تم نے اپنایا وہ طریقہ غلط ہے اور وہ طریقہ اثر انداز نہیں ہوا، لہٰذا جیسے اس کے بغیر تم اس کو آزاد کرتے تو تمہیں اس کی وراثت ملنی تھی، تو اب بھی تمہیں اس کی وراثت ملے گی۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا۔ اب یہ جلد نمبر 2 جو ہے بخاری شریف کی، اس میں 999 صفحے پر باب ہے، نیچے باب میراث السائبہ۔ نظر آیا جنہ کو ہے 999 صفحے پر؟ نظر آیا ہے؟ باب میراث السائبہ۔ تو اس میں آگے حدثنا کے ساتھ جو حدیث ذکر ہے، عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان اہل الاسلام لا یسیبون وان اہل الجاہلیت کانوا یسیبون۔ تو یہاں پر لمبی حدیث تھی جس کا مختصر حصہ امام بخاری نے ذکر کیا ہے۔ لمبی حدیث نیچے حاشیے پہ لکھی ہوئی ہے جو پہلے پڑھ کے سنائی ہے۔ تیرہ نمبر پر قولہ یسیبون ان الحدیث مختصر وإن فيه جاء رجل إلى عبد الله فقال إني آتقت عبدا صائبا فمات وترك مالا ولم یدا، نہیں چھوڑا اس نے وارث۔ فقال عبد الله إن أهل الإسلام لا يسيبون وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون وأنت ولي نعمته فلك میراثه۔ یہ پوری حدیث لکھی ہوئی ہے نا، تو اس کا مختصر حصہ امام بخاری نے لکھا، پوری نہیں لکھی، اس کا مختصر لکھا۔ تو یہ اختصار کی ایک وجہ ہے، ویسے اور بھی وجوہات ہیں۔ تو ایک وجہ کیا ہے کہ اس کے اندر یہ جو جملے امام بخاری نے لکھے ہیں یہ اصل فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو حضرت عبداللہ بن مسعود نے مسئلہ بتاتے وقت بطور دلیل ذکر کیا۔ اگرچہ یہ نہیں کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ جو ہے اصل ہے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی جو اس کے اندر واقعہ ہے کہ بندہ آیا، اس نے مسئلہ پوچھا اور انہوں نے جواب دیا، اور آگے کہ تو ولی نعمت ہے، تیرے لیے اس کا ورثہ ہے، وہ ساری بات چونکہ ان کی اپنی ہے، اور اصل جس بیس پہ جواب دے رہے ہیں وہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اتنا ذکر کیا، قال ان اہل الاسلام لا یسیبون وان اہل الجاہلیت کانوا یسیبون۔ تو یہ عادات اس لیے لکھوا رہے ہیں کہ کسی مقام پر بھی کوئی بخاری پہ اعتراض ہو سکتا ہے، تو اس میں پتہ ہو کہ امام بخاری تو اپنے دستور کے مطابق چل رہے ہیں، اعتراض کرنے والا غلط ہے۔ مثلا یہاں اعتراض ہو سکتا ہے کہ ترجمۃ الباب کے تحت یہ ترجمۃ الباب ہے پہلی قسم کا کہ ذکر کرنی تھی حدیث مرفوع مسند، اور یہ تو ہے ہی موقوف۔ حدثنا کے بعد آگے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہی نہیں، بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعود پر جا کر حدیث ختم ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے تو وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں حدیث مرفوع لکھوں گا۔ تو اب یہ پھر جواب ہوگا کہ یہاں اصل میں مختصر ہے، اور یہ جو لفظ ہیں یہ لفظ حضرت عبداللہ بن مسعود کے اپنے نہیں ہیں، یہ لفظ ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور یہ موقوف نہیں، یہ مرفوع ہیں۔
اپنے ہوتے تو پھر ہوتے موقوف کہ بات ان پر جا کے ختم ہو گئی ہے، آگے انہوں نے رفع نہیں کیا۔ اور یہ چونکہ دوسری جگہ یعنی یہ ثابت ہے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہوئے ہیں، تو امام بخاری نے سارا واقعہ جو تھا اسے مختصر کر کے تھوڑا سا وہی حصہ لکھا کہ جو فرمان ابن مسعود نہیں بلکہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور یہ پھر عادت ان کی معلوم ہو تو پھر بندہ سمجھ سکتا ہے، ورنہ کہے گا کہ یہ امام بخاری تو یہاں انہوں نے پہلے نمبر پہ جو حدیث لکھی وہ مرفوع ہی نہیں ہے، یعنی اگلی تو مرفوع ہے جو بعد میں اس کی آ رہی ہے، یہ مرفوع ہی نہیں ہے۔ تو یہ اصل میں مختصر ہے، اور اس اختصار کے اندر امام ابن مسعود ایک مسئلے کا جواب دے رہے ہیں، اور اس مسئلے کا جواب دیتے وقت انہوں نے یہ لفظ بطور دلیل بولے۔ اور یہ قانون ہے ویسے سارے اصول حدیث میں کہ جب صحابی کوئی ایسی بات بتائیں جو ماورائے عقل ہو تو یہ ثابت ہے کہ وہ ان کا قول نہیں، وہ فرمان رسول علیہ السلام ہے، یعنی جو عقل سے سوچ کے نہیں کی جا سکتی بلکہ وہ کوئی شریعت کا ضابطہ اور قانون ہے۔ تو پھر یعنی ان کی اپنی یہ حیثیت نہیں کہ یہ کہیں کہ یہ میرا آرڈر ہے کہ اہل اسلام جو ہے وہ لا یسیبون، بلکہ یہ شریعت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہوئی ہے، اور انہوں نے اس وقت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے بغیر وہی ذکر کر دیا ہے۔ امام بخاری کے طریقے کے مطابق پھر اس کو موقوف نہیں کہا جائے گا، اس کو مرفوع کہا جائے گا کہ یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ ہے ایک وجہ مختصر ذکر کرنے کی۔ دوسری وجہ جو ہے مثلا اکثر یہی ہے کہ حدیث جو ہے وہ پہلے ذکر ہو چکی ہے اور دوبارہ اس سے کوئی مسئلہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور حدیث 7-8 لائنوں پر مشتمل ہے، اور جو مسئلہ ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ ایک جملے سے ثابت ہو جاتا ہے، تو پھر صرف وہی جملہ اختصار کے لیے لکھ دیتے ہیں کہ ویسے تو میں ساری لکھ چکا ہوں، اور اب مقصد ہے صرف وہ لفظ جو ہیں جن سے یہ ترجمۃ الباب ثابت ہو۔ تو اس طرح یعنی اختصار بھی امام بخاری کی عادات میں سے ہے، جس کی پھر آگے کئی وجوہات ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی اختصار کیوں کرتے ہیں۔ اچھا جی، چوتھی عادت وہ ہے تقطیع الحدیث۔ قطع کرنا، قاف طا، لغوی معنی ٹکڑے ٹکڑے کرنا، تقطیع الحدیث۔ اب یہاں بھی کوئی جاہل بندہ تو اعتراض کر سکتا ہے کہ یہ اچھے امام ہیں مسلمانوں کے کہ حدیث تو ساری اکٹھی بیان کرنی ہوتی ہے، یہ ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں حدیث کے، تو حدیث کے ٹکڑے کرنے والا تو محافظ نہیں ہوتا۔ تو یہ تقطیع الحدیث جو ہے اس کی بھی حکمت ہے۔ مثال کے طور پر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظل عرشی، کہ 7 قسم کے لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ قیامت کے دن اپنے سائے رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اب اس کے بعد حدیث میں الامام العادل، ایک وہ بندہ جو امام عادل ہے، رجل قلبہ معلق بالمسجد، پھر وہ بندہ کہ جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہے، یعنی مسجد سے لگ گیا ہے، اس کا دل، اس کا شوق مسجد میں ہے۔ پھر شاب ناشأ فی عبادت اللہ،
وہ جوان جس نے ابھرتی جوانی پرہیزگاری میں گزاری ہے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ 7 قسم کے لوگ بیان فرما رہے ہیں۔ تو تختی یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب مثال کے طور پر باب قائم کیا کہ باب فضل الامام العادل، امام عادل کی فضیلت کا باب، تو اب یہاں بجائے اس کے ایک لمبی حدیث پوری ذکر کریں، صرف جو ہے وہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظل عرشہ ومنہم الامام العادل، یعنی یہ ایک طریقہ بیان کر دیا۔ ایسے ہی باب فضل الشاب المتقی، پارسا جوان کی فضیلت، تو وہاں پھر سند لکھ کے آگے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظل عرشہ ومنہم شاب نشأ فی عبادت اللہ۔ تو اب صرف جو وہاں باب ہے ان 7 میں سے جو جملہ اس کے لحاظ سے ہے، ایسے ہی باب فضل من تعلق قلبہ بالمسجد، تو اب اس کے تحت صرف آگے وہ ذکر کر دیا رجل قلبہ معلق بالمسجد، یعنی یہ وہاں تختی ہوتی ہے جہاں ویسے ایک جملے کا دوسرے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی یہ سارے جدا جدا کیٹیگریز کے لوگ ہیں، یعنی امام عادل کا اور صالح جوان کا اور کیا تعلق ہے، ان 2 چیزوں کا یہ 2 جدا شعبے ہیں۔ ایسے ہی کہ مثلا بندہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے بائیں کو پتہ نہ چلے، تو یہ اس کا تعلق مسجد کے موضوع سے کوئی نہیں، مسجد کا موضوع علیحدہ موضوع ہے۔ تو کچھ حدیثیں اس طرح کی ہیں کہ جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فرماتے ہیں مثال کے اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو۔ اب آگے وہ 5 چیزیں جو ہیں وہ جدا جدا کر کے بیان کرتے ہیں، تو ان 5 کا عمومی طور پر آپس میں یعنی کوئی اتنا تعلق نہیں کہ ایک جملہ کاٹیں درمیان سے تو وہ سمجھ ہی نہ آئے، جس طرح عام گفتگو مسلسل چل رہی ہو تو یہ ناجائز ہے کہ کاٹیں، پھر تو مطلب میں گڑبڑ واقع ہو جائے گی۔ یہ تقطیع وہاں کی جاتی ہے کہ جہاں جو حدیث کے مختلف اجزاء ہیں ان کا آپس میں کوئی باہمی کوئی ایسا تعلق نہیں ہے کہ جدا کریں گے تو مطلب بدل جائے گا۔ ویسے یعنی اس طرح تو تعلق ہے کہ مثال کے طور پر کہ ان ساری چیزوں کا جو پہلی حدیث ہے کہ کنہیں اللہ عرش کے نیچے جگہ دے گا، تو یہ آپس میں ایک تعلق ہے، یا کون سی 5 چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 کو 5 سے پہلے غنیمت جانو، شبابہ کا قبل حرامے کا، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، صحتہ کا قبل مرضے کا، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ تو اس طرح کر کے غنا کا قبل فقر کا، اپنی دولت کو فقر سے پہلے غنیمت جانو، اور فراغہ کا قبل شغل کا، اپنی فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو، حیاتہ کا قبل موت کا، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ تو اب یہ جو 5 ہیں انہیں جدا جدا کر کے علیحدہ علیحدہ مسئلہ بھی ہر حصے سے ثابت کیا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح جو حدیثیں تھیں ان کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تقطیع کی، اور جو ترجمۃ الباب قائم کیا اس کے نیچے دلیل کے مطابق جو حصہ تھا حدیث کا وہ لکھ دیا۔ تو انہوں نے کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ زیادہ سے زیادہ فائدہ امت کو پہنچایا کہ اختصار بھی ہو جائے اور زیادہ مسائل کا استخراج بھی ہو جائے کہ ایک ہی حدیث سے کتنے مسائل اخذ ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے تقطیع الحدیث، امام بخاری کا حدیث کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ذکر کرنا۔ اور اس میں بھی اکثر یعنی پورا ذکر کر دیتے ہیں کہیں 1 یا 2 جگہ ساری حدیث کو، اور آگے پھر جو ہے وہ تقطیع کے لحاظ سے صرف مختصر جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں۔
یہ اعتراض باقاعدہ امام بخاری پہ ہوا کہ امام بخاری یعنی ظاہر ہے جو بندہ جس فیلڈ میں کام کرتا ہے تو پھر حاسدین اس کی اس فضیلت کو بھی عیب بنانا چاہتے ہیں. جس طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پراپوگنڈا ہوا کہ یہ تو دین بدل رہے ہیں، اپنا دین بنا رہے ہیں. تو امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس شکایت پہنچی تو امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے امام اعظم کو ملنے کے لیے. تو کہا کہ سنا ہے تم میرے نانا جی کا دین بدل رہے ہو. تو آپ نے پھر ان کو جواب دیا جو تفصیلاً وہ میرے اس رسالے میں بھی چھپا ہوا امام اعظم بحیثیت بانی فقہ، کہ امام اعظم نے ان پر سوال کیے اور سوال کر کے فرمایا یہ یہاں قیاس تو یہ تھا کہ میں جواب یہ دیتا، لیکن میں نے نہیں دیا کیونکہ یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. تو میں قیاس کو اجازت تب بھی دیتا ہوں جب نہ قرآن کی آیت ہو، نہ حدیث ہو، نہ خلفائے راشدین کا کوئی قول ہو. تو وہ جب 3 سوال کر کے امام باقر رحمۃ اللہ علیہ پہ آپ نے انہی سے ان کو جواب دلوایا تو امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا ماتھا چوما. تو کہا کہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ تم دین بدل رہے ہو، تم تو میرے نانا جی کے دین کی حفاظت کر رہے ہو. تو ایسے ہی امام بخاری پر بھی یہ اعتراض ہوا کہ یہ تو حدیثیں کاٹ رہے ہیں اور ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں حدیثوں کا. تو پھر اس کے جواب میں محمد بن طاہر بہت بڑے امام گزرے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی الجواب المتعنت، جس میں امام بخاری کا دفاع کیا کہ ان ساری باتوں میں کسی نے کہا کہ امام بخاری ویسے تنگ دامن تھے کہ حدیثیں آتی تھوڑی تھیں تو ایک ہی حدیث بار بار لکھتے رہے ہیں، یعنی 30 مرتبہ بھی ایک حدیث، تو چونکہ آتی تھوڑی تھیں تو اس لیے. تو اس کا بھی انہوں نے جواب دیا کہ یہ جو تکرار تھا یہ اس لیے نہیں تھا کہ حدیثیں آتی تھوڑی تھیں، انہوں نے تو 6 لاکھ سے یہ چند ہزار اخذ کی. اور ساتھ ہی یہ بھی اعتراض تھا کہ امام بخاری جو ہیں وہ سرکار کی حدیثوں کو مختصر کرتے ہیں. انہیں کس نے اختیار دیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان جو ان کو اشاعت کریں؟ سرکار کا تو ہر لفظ قیمتی ہے. تو اس کا بھی انہوں نے جواب دیا الجواب المتعنت کے اندر. اور ایسے ہی کہ یہ حدیث ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں، اس کا بھی جواب دیا حافظ محمد بن طاہر نے اپنی کتاب الجواب المتعنت، جواب المتعنت کے اندر. کتنی عادات ہو گئی ہیں؟ تو 5ویں ایک حدیث مثال کے طور پر امام بخاری نے 5 اساتذہ سے سنی تو سند ذکر کرتے وقت آپ ان آخر میں جا کر 5 کا ذکر کر دیتے ہیں، یا ایسا ہوگا کہ نصف سند سے جا کر آگے سند ڈبل ہو جاتی ہے یا ٹرپل ہو جاتی ہے، یہ آگے تحویل وغیرہ آئے گا قانون. تو پھر جس وقت ایسا ہوتا ہے تو اس صورت میں مثلا 3 اساتذہ کا ذکر آ گیا ہے، 3 تک سند پہنچی ہے، 1 تک پہنچا کر پھر سند دوسرے تک پہنچائی، پھر تیسرے تک پہنچائی. اب آگے حدیث انہوں نے روایت نہیں کی، حدیث آخر میں ایک ہی روایت کی ایک بار، اور ایک ہی حدیث ان اساتذہ سے ہے. لیکن اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو لفظ ہیں یہ تینوں میں سے کس کے لفظ ہیں؟ چونکہ اصل حدیث تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، مگر کسی میں یہ ہے بے نبی ہی، کسی میں ہے بے رسول ہی، یعنی اتنا فرق ہے درمیان میں کہ نبی کی جگہ رسول ہے، رسول کی جگہ نبی ہے. کسی میں جو ہے وہ باللہ ہے، الحب فی اللہ ہے، کسی میں مع اللہ ہے. تو یہ جو لفظ ہیں یہ ان تینوں میں سے کس استاذ کے ہیں؟ پہلے کے ہیں یا دوسرے کے ہیں یا تیسرے کے ہیں؟
تو امام بخاری کی ایسے موقع پر عادت یہ ہوتی ہے کہ ذکر میں جو سب سے آخری جن کا نام ہے لفظ انہی کے ہوتے ہیں، یعنی وہ اس حدیث کے جو الفاظ ذکر کیے یہ پہلے محدث کے نہیں، ہو سکتا ہے ان کے اس سے کچھ جدا ہوں، دوسرے کے بھی نہیں، اگر 10 لکھے ہوئے ہیں تو یہ 10ویں کے ہیں، پہلے جو ہیں ان سب نے وہ حدیث تو ضرور روایت کی ہے اور اتنا بڑا فرق بھی نہیں ہے، مگر یہ جو لفظ ہیں یہ وہ ہیں کہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کرتے وقت جن کا سب سے آخر میں نام لیا ہے، جس طرح تم نے پڑھا ہوگا ہدایہ میں کہ جب صاحب ہدایہ کسی مسئلے میں اختلاف بیان کرتے ہیں کہ فلاں کا یہ قول ہے، فلاں کا یہ قول ہے، فلاں کا یہ قول ہے، تو پھر امام صاحب ہدایہ کے نزدیک راجح کون سا ہے، مختار مذہب کیا ہے، تو جو سب سے آخر میں لکھیں وہ ان کا مختار ہے، اگرچہ وہ ساتھ وضاحت نہیں کر رہے لیکن انہوں نے اپنی عادت بتائی ہوئی ہے، اپنا طریقہ کہ میں جو سب سے آخر میں لکھوں گا وہ میرے نزدیک راجح ہوگا۔ تو اس طرح کر کے جو ہے یعنی یہاں ذکر کے لحاظ سے جو ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ سب کا قانون ایک جیسا ہو، کہیں یہ ہوگا کہ جو سب سے پہلے میں نے قول لکھا وہ میرے نزدیک راجح ہے، تو یہ جس طرح اپنی اپنی اصطلاح ہو، اپنا اپنا کسی نے عرف بنایا ہوا ہو۔ اچھا جی، تو یہ لفظ سب سے آخری کے ہوتے ہیں، جو آخری راوی ہے، آخری شیخ، آخری استاذ، ذکر میں جو سب سے آخر میں ہیں۔ اچھا جی، چھٹی عادت، کہ جہاں سند میں تحویل ہو، تحویل، تحویل کا لغوی معنی جو ہے وہ ہے پھیرنا، حول رداءہ، نماز استسقاء کے لحاظ سے تو انہیں پڑھا ہوا ہے۔ تحویل جدید عربی میں ہائی جیک کرنے کے معنی میں آتا ہے، حول المحولون وجہ الطائرہ، ہائی جیکروں نے طیارہ جو ہے اس کا رخ بدل دیا، یعنی اترنا تھا دلی تھا وہ کابل اس کو لے گئے، تو اس کو جدید عربی کے اندر تحویل کہتے ہیں اور محول ہائی جیکر کو کہتے ہیں۔ اور حدیث شریف کے اندر یہ ہے کہ جب کسی راوی پر جا کر سند ڈبل ہو جاتی ہے، یا آگے جب بخاری پڑھیں گے تو لفظ صرف ہا لکھا ہوا ہوگا، تو یعنی جس طرح حرف ہا صرف لکھا ہوتا ہے اس طرح، تو مراد ہوگا کہ تحویل، کہ یہاں سے جو ہے وہ پھر سند ڈبل ہو رہی ہے۔ اس کی وضاحت بھی پھر آگے لکھائیں گے۔ تو اب یہاں ہوگا کہ جب اوپر 2 سندیں ہیں نیچے ایک ہے، تو ان 2 سندوں میں جا کر 2 جدا جدا راوی جو ہیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لحاظ سے وہاں جا کر بات جو ہے وہ ختم ہوگی۔ تو اس کے اندر پھر یہ جو متن ہے یہ کس سے روایت کیا گیا ہے، تو اس میں جو متن ہوگا دوسری سند کے لحاظ سے شمار کیا جائے گا، یعنی ایک سند جس کو لکھ کر پھر تحویل کی گئی ہے تو پہلی سند کا متن شمار نہیں کیا جائے گا، بلکہ دوسری سند کا متن جو ہے وہ شمار کیا جائے گا۔
یعنی اوپر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہوں گے اور نیچے سے سندیں راوی کے بعد، محدث کے بعد اس کے اساتذہ کے لحاظ سے سندیں دو بن جائیں گے۔ یعنی مثال کے طور پر جس طرح یہ ظاہری راستے ہیں، مثلا جی ٹی روڈ ہے جو جا رہا ہے گوجرانوالا کی طرف، تو اب یہاں سے ایک راستہ رنگ روڈ والا ہے، ایک راستہ جو ہے وہ شادرے والا ہے، مثال کے طور پر دو ہی راستے ہوں، تو ایک سند بیان کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں سے لے کر کالا شاہ کاکو تک سند کو پہنچایا جائے اور پھر نئے سرے سے یہاں سے شروع کر دی جائے اور اسے شادرے سے آگے کالا شاہ کاکو تک پہنچایا جائے، کالا شاہ کاکو پر دونوں سندیں آ کے اکٹھی ہو جائیں اور آگے جو ہے وہ ایک ہی سند آگے جا کر مرکز تک لے جائے، یعنی اس طرح ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک دو سندیں جا رہی ہیں۔ تو اب یہاں سے ایک جو ہے وہ رنگ روڈ کے ذریعے سے ہے، دوسری شادرہ کے ذریعے سے ہے، تو امام بخاری کے ایک یہ سلسلہ جو ہے ادھر سے ہے، دوسرا ادھر سے، اور اوپر جا کے یہ دونوں کلاس فیلو بن گئے ہیں، ایک ہی استاذ کے شاگرد ہیں اوپر جا کر۔ تو پھر یہ لفظ جو آگے لکھے ہوئے ہیں یہ ان میں سے کس کے ہیں؟ یعنی دو سندیں ہیں نا، آدھے حصے میں دو سندیں ہیں، تو امام بخاری ان میں سے کس کے لفظ لکھ رہے ہیں؟ چونکہ آدھی سند ڈبل ہے تو اس کے اندر ایک مثال کے طور پر ان کے استاذ جو ہیں وہ زید ہیں، دوسرے استاذ خالد ہیں، ان دونوں کے ذریعے جا کے سند ایک ہو گئی ہے۔ تو زید نے اپنے استاد جو ان سے کیا پڑھا، خالد نے اپنے استاد ان سے کیا پڑھا، تو ہو سکتا ہے کہ لفظوں میں کچھ فرق ہو، تو اس بنیاد پر ان کا یہ قانون ہے کہ جو دوسری سند ہے، یعنی پہلے چونکہ ذکر کی رنگ روڈ والی تو دوسرے نمبر پہ ذکر کی شادرے والی، تو یہ لفظ اس سند کے ہیں جو شادرے والی ہے۔ یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے شادرے والی ذکر کریں، بعد میں رنگ روڈ والی ذکر کریں ہاں لکھ کے، تو جو بعد میں ذکر کریں گے لفظ اس والے ہوں گے۔ تو یہ بھی قانون جو ہے ان کی عادات میں موجود ہے، چھٹی عادت میں۔ اذا قلب جاری ہو گیا۔ اچھا جی، ساتویں عادت، وہ یہ ہے کہ ایک ہی حدیث کی جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کئی سندیں ہوں، اب یہاں وہ صورت نہیں ہے کہ آدھی سند ڈبل ہے، یہ ہے کہ پوری سند ہی جدا جدا ہے۔ خواہ اوپر جا کر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہوں یا متعدد ہوں، صحابی کے بعد جو سندیں ہیں وہ ڈبل ہیں یا ٹرپل ہیں۔ تو یہ عادت، یعنی اس کا مختصر نام یہ لکھنا ہے کہ امام بخاری اوالی اسناد کو ترجیح دیتے ہیں، اوالی عین کے ساتھ،
अवाली। अवाली इसनाद मसलन एक वो सनद है जिसमें इमाम बुखारी से लेकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी तक दरमियान में 3 वास्ते हैं सिर्फ। दूसरी वो है जिसमें दरमियान में 4 वास्ते हैं। तीसरी सनद में दरमियान में 6 वास्ते हैं। तो इमाम बुखारी इनमें से जो आली है वो लेंगे। आली कौन सी है कि जहां दरमियान में वास्ते थोड़े हैं, कि इमाम बुखारी के ये उस्ताद वो होंगे कि जिनका ज़माना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के बहुत करीब है, कि दरमियान में सिर्फ 3 बंदे हैं, आगे ज़ाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की जो अवाली असनाद हैं वो सुलासियात हैं। सुलासियात ये इमाम बुखारी का सबसे बड़ा सरमाया है, सुलासियात। और ये पूरी बुखारी शरीफ में 22 हदीसें सुलासी हैं। 22 हदीसें सुलासी हैं, यानी 22 ऐसी हदीसें हैं जहां इमाम बुखारी और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान सिर्फ 3 रावी हैं। बाकी कहीं 4 हैं, कहीं 5 हैं, कहीं 6 हैं। यानी ये इस तरह रावी जो है वो मुख्तसर हो सकते हैं कि एक ताबी उनकी उम्र लंबी हुई है और उनसे किसी ने आगे बचपन में ही पढ़ लिया है। पढ़ते वक्त अब वो जिन्होंने बचपन में उस ताबी से पढ़ लिया था उनकी उम्र मज़ीद लंबी हुई है, तो फिर आगे उनसे किसी ने बचपन में पढ़ लिया, तो अब उस तीसरे से इमाम बुखारी की मुलाकात हो गई। और कभी ये हो सकता है कि एक ताबी से जो पढ़ने वाले हैं दूसरे नंबर पर वो खुद आपस में हम असर हैं। यानी ये भी तो हो सकता है ना कि एक 50 साला बंदा 70 साला से पढ़ रहा हो, यानी ये बिलखुसूस रिवायत करने के लिहाज से कि हदीस वहाँ से मिली है। तो इस तरह फिर रावी ज़्यादा बनेंगे कि ये जो जिक्र करने वाले उस्ताद शागिर्द थे अक्सर आपस में हम उम्र थे या थोड़ा ही फ़र्क था, तो फिर इमाम बुखारी तक हो सकता है 6 उस्ताद शागिर्द आपस में हों, तो फिर ये वास्ते ज़्यादा हो जाएंगे। तो उसूल हदीस में जिसके जितने वास्ते थोड़े हों ज़ाते रसूल अलैहिस्सलाम से वो सनद ज़्यादा अच्छी होती है। तो इमाम बुखारी की सुलासियात ये इनका सर फरिश्त सरमाया है कि बाकी तो रुबाइयात हैं या उससे भी ऊपर, तो 3 हदीसें 22 हदीसें सुलासी हैं। और वो जब भी आती हैं तो बुखारी के हाशिए के बाहर वो हेडिंग लिखा होता है कि अल हदीसुस सुलासीउल अव्वल, अल हदीसुस सुलासीउस सानी। तो इस तरह करके वो ख़ास हदीसें हैं। तो अब जब एक ही हदीस की कई संदें हैं, कुछ अवाली हैं कुछ गैर अवाली हैं, तो इमाम बुखारी में लिखते वक्त अब गैर अवाली को छोड़ देंगे, अपनी अवाली सनद जो है वो लिखकर उस हदीस को ज़िक्र करेंगे। ये भी इमाम बुखारी की आदत है कि अवाली सनद जो है उसको तरजीह देते हैं। अब इस आदत की मज़ीद अभी वज़ाहत फिर अगले सबक में कल इंशाअल्लाह करेंगे। ये दोनों जिल्दें साथ रखा करें ताकि जिस जिल्द की भी मिसाल हो तो वो मुंतबिक की जाए, चूँकि तत्बीक आँखों से देख लें तो फिर आसानी हो जाती है।
ورنہ لفظوں میں ایسے ہی ہوتا ہے جس طرح کوئی بغداد شریف گیا نہیں ہے اور اس کو بتایا جائے کہ بغداد شریف شہر ہے اور اس طرح کا ہے۔ اچھا جی، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء۔ الہی انت فی حالی محول فبدل ذلتی بلعز بدل فسائل یا الہی کل ثابت بحرمت سید الابرار صاحب لی خمسۃ نطفی بیا حر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى والبناہما والفاطمہ وصلی اللہ تعالی علی حبیب